پھر ہمارے ہاں جو جہیز کی رسم ہے، یہ جہیز کہاں سے آیا اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ اسلام کے اندر جہیز کا کسی قسم کا کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. یہ خالصتاً ہندوؤں کی رسم ہے، اور ہندوؤں نے اپنی بیٹیوں کو وراثت نہ دینے اور وراثت کو بچانے کی خاطر جہیز کی لعنت کو ان کے گلے میں ڈال کر رخصت کر دی ہے. چونکہ اگر آپ اسلام سے قبل کی ہسٹری پڑھیں تو جو کوئی بندہ مر جاتا تھا تو اس کی وراثت پہ لوگ لڑ لڑ کر مرا کرتے تھے، اس کی وراثت پہ لوگ لڑ لڑ کر مر جایا کرتے تھے. پھر ان قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے، قوموں کے، خاندانوں کے سرداروں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ وراثت کی جو تقسیم ہے اس کے اوپر کوئی ایسے قوانین بنائی جائیں کہ جن کے اوپر یہ لڑائیاں اور جھگڑے ختم ہوں. چنانچہ قوموں نے اپنے اپنے طور پر کوئی قوانین بنائے. تو ان میں جو ہندو تھے انہوں نے یہ قانون بنایا کہ ہم جو ہے وہ وراثت میں بیٹی کو یا عورت کو حصہ نہیں ملے گا، صرف مرد کو حصہ ملے گا. تو وہ قانون وہاں سے چلتے چلتے آج بھی ہندوؤں کے اندر وہ پایا جاتا ہے. پھر ان کے اندر یہ جھگڑے فساد پیدا ہونے شروع ہوئے. کچھ پڑھی لکھی خواتین نے ہندوؤں کے اندر یہ بات اٹھانا شروع کی کہ بھائی ہمیں بھی تو کچھ ملنا چاہیے. تو پھر انہوں نے مشورہ کیا تو وہاں پر ان کو شادی کے موقع پر جہیز کی بڑی بھاری رقم دے کر ان کو رخصت کر دیا جاتا. یوں ان کا بھی منہ بند ہو جاتا. اور چونکہ ہم مسلمان اور ہندو ایک بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ مکس رہے ہیں ہندوستان تک پاکستان کی تقسیم سے قبل، تو وہ سارے رسم و رواج جو ان کے تھے وہ یہاں منتقل ہوئے. زمینی سطح پر ہم تقسیم ہو چکے ہیں، جغرافیائی سطح پر ہم تقسیم ہو چکے ہیں، لیکن وہ ہماری رسم و رواج، وہ سوچ، وہ ثقافت، وہ کلچر ہمارا وہی ہے جو ہم تقسیم سے پہلے کے تھے. تو یہ جہیز جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ ہم نے مردوں کو فوقیت دی ہے عورتوں پر، اس لیے کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. اور مال خرچ 3 طریقوں سے ہوتا ہے، جس کو ہم اگر سادہ لفظوں میں کہیں تو روٹی، کپڑا اور مکان کا ایک جملہ، ایک مخصوص سا خلاصہ آتا ہے. روٹی، کھانے پینے کی ہر چیز اس میں شامل ہے، اس میں علاج بھی شامل ہے. کپڑا، پہننے کی ہر چیز شامل ہے. اور اسی طریقے سے مکان اور مکان کی ضرورت کی تمام چیزیں یہ شور پر واجب ہے. مہر بھی شور دیتا ہے. اب یہاں اگر شور یہ سوچے کہ بھائی میرے اوپر تو روٹی، کپڑا، مکان، نان نفقہ سارا کچھ میرے اوپر آ گیا، پھر ساری زندگی میں نے ہی کھلانا ہے، پھر مہر بھی میں نے ہی دینا ہے، تو قرآن مجید شوہر کو بھی تسلی دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ تمہاری گنجائش 10 روپے کی ہے تم 15 روپے خرچ کرو، بلکہ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا. اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا ہے، اپنی قدرت کے مطابق خرچ کرنا ہے، جو اللہ نے آپ کو عطا کیا اسی میں سے خرچ کرنا ہے. تو یہ جہیز، اور عموماً جو ہم مثال دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا ہے. حقیقت میں وہ جہیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت والد فاطمہ حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، بلکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا سرپرست ہونے کی وجہ سے ان کے لیے انتظام کیا. چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کوئی الگ گھر نہیں تھا، ان کا کوئی الگ سرپرست نہیں تھا، بچپن سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر پرورش رہتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی آپ کے پاس مہر دینے کے لیے کیا ہے یا شادی کے خرچ کے لیے کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میرے پاس زرہ ہے، گھوڑا ہے اور تلوار ہے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زرہ فروخت کر کے لاؤ تاکہ تمہاری شادی کا انتظام کیا جائے. یہ زرہ 480 درہم کی فروخت کر کے لائی گئی. یہی 480 درہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر تھا، جس سے یہ سامان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے تیار ہوا. ان کے پاس کوئی گھر نہیں تھا. نعمان بن حارثہ ایک صحابی ہے جو اس دور کے اندر یوں سمجھے کہ پراپرٹی کا کام کیا کرتے تھے، مکان بنا کر فروخت کیا کرتے تھے. تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اپنی بیٹی کے لیے ایک مکان لیا اور انہوں نے ہدیۃً دے دیا. یہ مکان خالی تھا، اس کے اندر گھر کے سامان کی ضرورت تھی، تو اس گھر کو اس سامان سے بھرا، جو میسر تھا وہ دے دیا، جو ضرورت کا سامان تھا وہ دے دیا. یہاں اس کو مثال بنانا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو جہیز دیا تو ہم دینا چاہیے، یہ چیز غلط ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں. باقی 3 بیٹیوں کی شادیوں کے مکمل احوال ہمارے سامنے ہے، لیکن ان کی شادی کے اندر دیے جانے والے جہیز کا کوئی تذکرہ کہیں نہیں ملتا ہے.